بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے آج میں ایک ایسی ماں کا واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا عنوان ہی بڑا عجیب ہے کہ ماں نے اپنے بچے کو اپنا خون پلایا۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ روس کے اندر ایک زمانے میں زلزلہ آیا، تو زلزلے کے اندر ایک بہت بڑی عمارت تھی، وہ عمارت گر گئی۔ جب گری تو اس کا ایک حصہ یوں گرا کہ اس کے نیچے کچھ سہارا بن گیا، اس سہارے کے اندر ایک بچہ اور اس کی ماں بچ گئی۔ اب اتفاق یہ ہے کہ بچ تو گئے، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ نہ کسی کو بلا سکتے تھے، آس پاس سارے مٹی کا ڈھیر ہی ڈھیر تھا اور نہ غذا کی کوئی صورت۔ بچہ چونکہ نومولود تھا، بالکل چھوٹا دودھ پینے والا بچہ تھا، ماں بہت پریشان ہو گئی کہ اب میں تو مروں گی۔ میں انسان کو جب موت سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، میں تو مروں گی، میرے بچے کا کیا بنے گا۔ بہرحال بچہ دیکھتی رہی اور دودھ اس کے پاس تھا پلاتے رہی بچے کو۔ کتنا پلائے گی؟ ایک دن پلائے گی، 2 دن پلائے گی، جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو پھر پریشان تو ہوگی۔ تو کھانے کو کچھ نہیں تو دودھ ختم ہو گیا، اور کچھ عرصے بعد جب ان کو نکالا گیا تو یہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ تقریباً اس مہینے میں 1 سے 1.5 ہفتہ گزر گیا۔ تو 1 سے 1.5 ہفتے بعد جب کسی طریقے سے پتہ چلا، نکالے گئے، تو ماں بھی بے ہوش، بیٹا بھی بے ہوش۔ ہسپتال لے کر گئے، علاج وغیرہ شروع ہوا تو دونوں ہوش میں آ گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اس ماں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اور دوسری عجیب بات جو انہیں لگی وہ یہ لگی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو کہ عورت تو بالکل صحیح سالم ہے، لیکن عورت کے ہاتھ کی 10 کی 10 انگلیاں زخمی ہیں، انگلیوں کے سریں ساری زخمی ہیں، اور عورت صحیح سالم ہے، نہ ہاتھ پہ کوئی زخم ہے، نہ کان ہے، نہ ناک پہ، صحیح سالم ہے، لیکن ہاتھ کی انگلیاں زخمی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب وہ ہوش میں آئی، ان سے پوچھا تو وہ عورت بڑا عجیب اور کمال کی بات کہنے لگی کہ جب میں دیکھا کہ میں اس وقت بچ چکی ہوں، میرا بچہ بھی بچا ہوا ہے، تو میں بچے کو دودھ پلانے میں مصروف ہو گئی۔ جب روتا میں اس کو دودھ پلاتی، تو پریشانی مجھے بہت زیادہ تھی کہ بچہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں موت کی طرف چلے جائیں اور ہمارا انتقال ہو جائے۔ تو کہنے لگی کہ جب میرے اندر دودھ بالکل ختم ہو گیا اور اب میں اس کو کسی طریقے سے دودھ پلانے کے قابل نہ رہی، میں تو بھوکی تھی، لیکن بچے کو روتا دیکھ کر کہاں ماں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے انگلی کو اپنے دانتوں میں لیا اور زور سے میں نے اس کو کاٹا کہ اس کے اندر سے خون آنے لگا، اور وہ انگلی میں اس بچے کے منہ میں دیتی رہی، اور وہ اس کو چوستی اور وہ یہ سمجھتی کہ یہ دودھ ہے، اور اس کا پیٹ بھر جاتا۔ پھر دوبارہ جب وہ روتا تو دوبارہ میں دوسری انگلی کو کاٹ دیتی اور اس سے خون نکلتا، وہ اس کو پلاتی۔ اسی طرح کرتے 10 کی 10 انگلیاں میری زخمی ہو گئی، اور میں اس بچے کو اس کے بھوک مٹانے کے لیے میں یہ خون پلاتی رہی۔ بالآخر میرے اندر خون کی بھی کمی ہو گئی اور کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد میرا بچہ بھی بے ہوش ہو گیا، اور مجھے کوئی ہوش نہیں رہا اس کے بعد۔ تو یہ ہے ماں کی محبت اپنے اولاد سے۔ سوچئے کہ کتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ تو آپ بتائیے بیٹا، اگر آپ کی ماں آپ سے اتنی محبت کرتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تو ایک مثال تھی، اس سے کہیں زیادہ ماں آپ سے محبت کرتی ہے، لیکن آپ کو اپنی ماں کی محبت کا احساس نہیں ہے۔ آپ کو اپنی ماں کی محبت کا احساس تب ہوگا جب آپ خود ماں بنیں گے، جب آپ خود باپ بنیں گے، تب آپ کو ماں اور باپ کے ہونے کا احساس ہوگا کہ آپ کی ماں آپ کے لیے کیسے تڑپتی ہے، آپ کا باپ آپ کے لیے کیسے تڑپتا تھا، پھر تمہیں احساس ہوگا۔ لیکن اس وقت احساس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے ہیں نا، جب کافر دنیا سے چلا جائے تو وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، لیکن اس وقت اس کاش کا، اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب دنیا سے ماں باپ چلے جائیں پھر افسوس کرتے رہیں، اس افسوس کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اپنے والدین کی قدر کر دیجئے، دنیا میں ان کے ساتھ ہمدردی اور اچھے سلوک والا معاملہ کیجئے، اور خود بھی ایک اچھا اور خاندانی انسان بنیے، اپنے اولاد کی بھی اچھی فکر کیجئے۔